آج ہماری خواتین کا یہ حال ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز گھر پہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، لیکن جمعرات کے دن اس کو بابو کی جھولی بھرنے کے لیے اور بابو کا پیٹ بھرنے کے لیے اور بابو سے سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے وہ مزار پر ضرور جائے گی پیر کو اور جمعرات کے دن۔ عجیب میلے لگے ہیں، عجیب بازار لگے ہیں مزارات پہ، جب بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں سے تانتے لگے ہیں، خدا کی قسم وہ بزرگ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ بے پردگی کا، عورتوں مردوں کا خلط ملط جو مزارات پر دیکھنے کو مل رہا، اللہ کی قسم شاید کہیں میلوں ٹھیلوں میں دیکھنے کو ملتا ہو۔ بڑا افسوس ہوتا کہ شریعت میں اجازت کہاں تک ہے، عورت کس حد تک مزار پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں، اکثر علماء کا طبقہ ادھر گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو چھوڑ کر کسی کے مزار پر عورت نہ جائے، اپنے آپ کو روکے رکھے مزارات پر جانے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر جانا تو اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حدیث شریف ہے، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ نبی کا مزار ہے، وہاں عورتیں بھی جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں عمرہ شریف یا حج کے موقع پر، لیکن عام مزارات کے لیے علماء طبقے نے منع کیا، اکثر طبقے نہ جائیں، اور خاص کر آج کل کا جیسے جانا، اس کو اعلیٰ حضرت سرکار نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں، فرمایا جانے کی بات پوچھتے یہ پوچھو کہ جب عورت مزارات پر جاتی ہے تو اس پر لعنت کتنی ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا لعنت ہے ان پر جو مزارات پر جاتی ہیں، جو بے پردگی کے بازار کو گرم کرتی ہیں، عورت و مردوں کا خلط ملط ہوتا ہے جا کر، ان پر لعنت برستی ہے اللہ اور اس کے فرشتوں۔ لیکن کچھ کم طبقہ ادھر بھی ہے کہ نہیں عورتیں جا سکتی ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، تو میرے پیارے جنہوں نے جانے کے لیے کہا انہوں نے بھی شرائط کو لگایا۔ دیکھیں مزارات پہ جانا بالاتفاق جائز ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، میں بات عورتوں کی کر رہا ہوں۔ مردوں کا جانا مزارات پر، وہاں فاتحہ پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ میں بات عورتوں کی کر رہا ہوں، عورتوں کے جانے پر اکثر طبقہ ادھر گیا کہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کی لعنت ہے، سرکار نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ لیکن کچھ طبقہ ادھر بھی گیا کہ نہیں جا سکتی ہے، تو جو جانے کے لیے بات کرتا ہے اس نے بھی شرطیں رکھی ہیں، اس شرط میں کہ ساتھ میں جب عورت کسی بھی مزار پہ جائے تو اس کے ساتھ میں محرم ہو، مجرے اپنے محرم کے ساتھ جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز عورت و مرد کا وہاں خلط ملط نہ ہو، ایک دوسرے کا ملل جلل، ایک دوسرے کا آمنا سامنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ ہو۔ اور تیسری چیز پردے کا مکمل اہتمام، اس پر بھی جنہوں نے جانے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا خلط ملط نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور پھر محرم کے ساتھ جائیں۔ اور پھر بھی جیسے کوئی والدین کی قبر پر اگر جانا چاہتا ہے یہاں تک ان کے لیے، لیکن اس طریقے سے جو آج جایا جاتا ہے اتفاق ہے اس پر سب کا کہ جانا حرام، یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ مگر نہیں، ہم کہتے ہیں میاں ہم تو ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، ہم اولیاء سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا اتقوا اللہ کی منزل سے گزر، بعد میں ولیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کر۔ اتقوا اللہ کی منزل سے گزرا، اگر اتقوا اللہ کی منزل سے گزرا ہوتا تو بے پردہ تیرے گھر کی خواتین مزارات پر نہ پڑی ہوتی۔ اتقوا اللہ کی منزلوں سے اگر گزرا ہوتا تو جہاں پر عورتوں مردوں کا خلط ملط ہوتا اس مزارات پر عورتوں کو نہ بھیجا ہوتا، جہاں پر کھلم کھلا قوالیاں ہو رہی ہیں، عورتیں باویلے کر رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، حال آ رہے ہیں، عورتوں کو بال کھلے ہیں، یا ایک طرح کا اگر کہا جائے کہ وہاں ایک طرح سے ڈانس ہو رہا ہے، یہ کیسے جائز ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ مرد کے جانے کے تعلق سے بھی یہاں تک کہا گیا کہ مزار شریف پر جائے تو پھر دور رہ کر کے جو تربت ہوتی ہے اس سے دور رہ کر کے فاتحہ پڑھے،
پہلے تو بوسہ نہ دے تو بہتر ہے، لیکن دے تو جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جھک کر نہ دے کہ سجدہ اور رکوع جیسی مشابہت ہو۔ دے سکتا ہے لیکن نہ دے تو کوئی پریشانی نہیں، بہتر ہے۔ لیکن آج سجدہ بنا بنا کے ہم وہاں بوسے دے رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر کر کے سجدے کی حالت بنا بنا کر کے ہم وہاں بوسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اشد حرام ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخون لو، اپنے گھر کی خواتین کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ اگر ایسا کرتی ہیں تو نہ جائیں۔ اپنے گھروں میں رہ کر کے ان بزرگوں کے نام سے، ان بزرگوں کا وسیلہ دے کر کے دعا کرے۔ اللہ سننے والا، اللہ مزار پہ جا کے یہ عورت کی نہیں سنے گا، گھر میں بیٹھ کے بھی اس بزرگ کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی تو مولا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ یار، احتیاط کی وجہ سے تو مسجد جانے سے عورتوں کو روکا گیا، تو مزار کا معاملہ، یہ تو نماز کا معاملہ تھا، وہاں سے عورت کو روک دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں تو عورتیں بھی مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھتی تھی، لیکن عورتوں مردوں کا خلط ملط نہ ہو، برائیاں عروج پر نہ ہو، برائیوں کا بازار گرم نہ ہو، اس وجہ سے ان عورتوں کو روکا گیا مساجد میں جانے سے۔ تو پھر مزارات پہ جانے کی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو؟ بہت سے لوگ، کچھ خواتین یہ کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں بزرگوں کی محبت میں چراغ جلاتی ہیں، کوئی طاق وغیرہ ان کا ہوتا ہے۔ تو میں بتا دوں، دیکھیے جو بزرگوں کے نام سے موسوم کر کے، ایک ان کی طرف نسبت کر کے، منسوب کر کے، ان کی طرف منسوب کر کے جو چراغ جلایا جاتا ہے، اس چراغ کے جلانے سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ ایک طرح کا نقصان تو ہے کہ تیل آپ کا خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہ کوئی عقیدت سمجھ میں آتی ہے اور نہ کوئی فائدہ سمجھ میں آتا۔ بھئی آپ نے چراغ جلایا غوث اعظم کا نام کا اپنے گھر پہ، تو اس چراغ سے غوث اعظم کا کیا تعلق ہے؟ یہ غوث اعظم کو کیا فائدہ یا تجھے کیا فائدہ ہے؟ اس طرح سے اگر کوئی چراغ جلاتے تھے تو اس کو روکیں، بند کر دیں۔ کچھ عورتیں جلاتی ہیں اپنے گھر میں مہینے میں یا جمعرات کا یا پیر کا، وہ تیل ایک خرچ ہوتا ہے، وہ بدخرچی ہے، اس سے نہ کوئی بزرگوں کا فائدہ نہ تمہارا فائدہ۔ ہاں، بزرگوں کے نام کی کسی کو غوث اعظم سے محبت رکھتا ہے تو آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں 11ویں شریف میں۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ ان کے نام پر کوئی بھی چیز اپنے گھر پہ شیرینی بنا کر یا باہر سے کوئی چیز لا کر کے آپ اس پر فاتحہ دلائیں، یا ہر ہفتے میں جمعرات کو دلا سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے ہم اصالہ ثواب کر رہے ہیں، اور جس بزرگ کی عقیدت میں اس فاتحہ کا اہتمام کیا اس کی بارگاہ میں بھی ثواب اصال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن معزز سامعین کرام، یہ چراغ جلا لینا یہ نہیں سمجھ میں آتا، اس سے گریز کریں چراغ جلانے سے۔ ہاں، اس بزرگ کے نام پر اگر اس کی محبت میں کسی، آپ جمعرات کے دن کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی بھوکے کو 2-4 کو کھانا کھلا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا اس بزرگ کے نام پر آپ نے کسی غریب کا پیٹ بھرا، اور اللہ کے رسول کھانا کھلانے والوں سے خوش ہوتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ غوث اعظم کے نام پر تیل نہ جلا کر کے کسی غریب کی ہانڈی میں وہ تیل پہنچا دیں، اور اس کی ہانڈی میں تک وہ تیل پہنچ جائے، تو یہ چراغ جلانے سے بہتر اس کی غریب کی ہانڈی میں وہ تیرا تیل پہنچ جائے گا تو زیادہ بہتر۔ آپ چراغ دو، چراغ میں کتنا 100 200 250 گرام تو آتا ہوگا نا تیل، جو جلا دیتے ہیں آپ، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایسی ہے کہ غریبوں کو دودھ مل نہیں رہا اور دودھ کچھ لوگ بہا دیتے ہیں، وہ بہ جاتا ہے، نالیوں میں تک چلا جاتا ہے، دودھ بہائے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے غریب ایسے ہیں کہ ان تک دودھ نہیں پہنچتا۔ تو کم سے کم ہم سبق حاصل کریں نا۔ ہمارا مذہب تو مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ جو مذہب آج مذہب باطل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم تو ایسا نہ کرو، اگر ہم نے یہ چراغ، ایک ایک چراغ تیل جو ہم جلا رہے ہیں، اس کو بچائیں، کسی غریب کی ہانڈی تک پہنچا دیں۔ ہم نے 100 گرام اگر جلانا تھا تو اس 100 گرام کو بچائیں، مہینے کا میرے خیال سے آدھا کلو 1 کلو بچ جائے گا، 1 کلو یہ بچا کر کسی غریب کو 1 کلو کا پیکن ہم دے دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر غوث اعظم کے نام پر تو نے یہ دیا تھا تو تیرا غوث بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا، تیرا مولا بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اپنائیں، چراغ جلانے سے گریز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔